علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور پڑھی گئی۔ سورہ حجرات میں 18 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی بہت ساری اخلاق کی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور جو بری عادتیں رہتی ہیں انسانوں میں اس پر بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اور اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو مسئلہ وغیرہ پوچھنے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر زور سے چلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے مت چلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر آنے کا انتظار کرو۔ پھر اس کے بعد وہ بھی آیت اسی میں ہے جس کو ہم بارہا یہ سنتے ہیں کہ کوئی اگر فاسق کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی خوب تحقیق کرو، اس کو فوراً دوسروں کو پھیلاتے مت پھرو۔ آج کا یہ واٹس ایپ کا، فیس بک کا زمانہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک خبر آتی ہے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اور فوراً اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر چاہے وہ خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو، باہر کس کی بھی خبر ہو، جب تک تحقیق نہیں ہوتی ہے اس کو دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد وہ بری عادتیں بتائی گئی ہے جو کامن ایک انسان میں رہتی ہے، لیکن ایمان والا ہونے کے ناطے ان بری عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بری عادت ہے وہ کسی کو مذاق اڑانا کسی کا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں تو اتنا ہی دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ہمارے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہ مذاق اڑانا یا برے لقب سے پکارنا، ہم کہتے ہیں جس کو چڑھانا کہتے ہیں، یا سامنے والا ناراض ہو جائے، اس کا دل دکھے، ایسی کوئی بات کہنا، تو یہ اس کو منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والا اس سے جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ بہرحال پھر گمان کے بارے میں کہا گیا ہے، اندازہ لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سچے لوگ کون ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے ہیں۔ 15 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر لم یرتاب، پھر شک میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ کاف شروع ہوتی ہے، اس میں 45 آیتیں ہیں۔ اس میں بھی پہلے کی قوموں کے مختصر واقعات بیان ہوئے ہیں، اور پھر 14 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو بھر گئی؟ 30 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھ رہے ہیں کیا تو بھر گئی؟ پھر جہنم کہتی ہے کہ حل من مزید، کیا اور ہے؟ اس طرح سے اس کی ہولناکی بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے، اس میں 60 آیتیں ہیں۔ قیامت کا آنا یقین ہے بتایا گیا ہے، اس کا منظر کھینچا گیا ہے، اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ ایک الگ انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ 19 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ تم صدقہ کر رہے ہو، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو نیک بندے اللہ کے بندے ہیں، ان کے اموال میں یعنی ان کے مالوں میں یہ جو مانگنے والوں کا، محروم لوگوں کا حق ہے، یعنی جو ہم جو دے رہے ہیں غریبوں کو، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بیان کی گئی ہے، 47 نمبر، 48 نمبر اور 49 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا کر 51 نمبر کی آیت میں بتاتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اس کا برابری کا مت سمجھو اور شرک مت کرو۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلے کی قوموں کا ذکر جو ہے فرمایا ہے، اور جو جھٹلاتے تھے یہ پہلے کی قوم ان کے جو ہے نبیوں کو، تو ان کا کیا انجام ہوا بتایا گیا ہے۔ اور ہمیشہ ایک طریقے کی آیتیں شروع ہو رہی ہے 30 نمبر آیت سے، ام یقولون سے، یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے جملوں کو کوڈ کیا ہے، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اس پیغمبر نے خود ہی گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا ہے، تم ایک کام کرو، پھر اگر ایسا ہے تو ایسا ہی کلام لے کر آؤ۔ ایسا ہی چیلنج ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی دیا گیا تھا، لیکن جو ہے ابھی تک کسی نے جو ہے چیلنج کو قبول نہیں کیا یا اس کو جو ہے پورا نہیں کیا۔ پھر اور آگے اسی طریقے آیتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو پوچھ رہے ہیں کیا یہ جو ہے کسی کی ایک خالق کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بتانے کا انداز کس طرح سے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کم سے کم اپنی جو ہے پیدائش پر تو جو ہے تم غور و فکر کرو، کیا تم جو ہے خود جو ہے اپنے آپ جو ہے بنائے گئے ہو یا تم کو کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم کو، یا تم جو بھی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تم خود جو ہے اپنے یہ خود اپنے خالق ہیں، کیا تم جو ہے اپنے آپ کے جو ہے مالک ہو، یا تم نے اپنے آپ کو جو پیدا کیا ہے؟ اس طریقے کے جو ہے ایسے جو ہے ثبوت اس میں پیش کیے گئے ہیں جس سے جو ہے قوم کو جو ہے ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے کہ، اور جو ہے ایسے ثبوت دیے گئے کہ واپس سے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، اس کا جو ہے تذکرہ یہ جو آخری جو ہے صورتوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔